الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. آج اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ایک مرض ہے، جیسے ڈاکٹر حضرات کو کورونا آ جائے اس کے لیے تحقیق کرتے ہیں، اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے تدابیر بتاتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امت کے روحانی امراض کے علاج کے لیے انبیاء کے وارثوں کو روحانی ڈاکٹر بنایا ہے. وہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ امت میں، ہم میں، اپنے آپ کو بھی شمار کرتے ہیں کہ آج کل کون سا مرض روحانی جس سے روح زخمی ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، وہ کیسے پیدا ہوا، کیسے ختم ہو اور کیسے ختم کیا جائے. تو ایک مرض ہے جو عام ہو چکا ہے. پہلے یہ مرض اکثر عورتوں میں تھی، اب یہ مرض مردوں میں. پہلے یہ مرض عام مردوں میں، اب یہ مرض دیندار مردوں میں بھی. تو اس پہ میں اور آپ ہوشیار رہیں، دیکھیں یہ کون سا مرض ہے اور کیوں پیدا ہوا اور علاج کیا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم ایسے پہنچ جائے کہ گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ نہ ہو. تو وہ ہے بدگمانی. یہ مرض ہے بدگمانی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو، حرام ہے، ناجائز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے ابو داؤد شریف میں کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانی وہ جھوٹ، وہ بیچارے مسلمان نے کوئی کام کیا نہیں اور میں بدگمانی کر کے کہتا اس نے کیا ہے. باقی روایتوں میں ہے مجھے اور آپ کو منع کیا گیا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ نہ بیٹھے، نہ جائیں جن جگہوں کی وجہ سے لوگ ہم پہ بدگمانی کریں. خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں. تو ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو میں اور آپ بچائیں تاکہ لوگ ہماری وجہ سے اس حرام کام بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں. تو شریعت میں اس کو حرام کیا گیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں دل میں بری بات، برا خیال کرنا کہ اس نے شاید اس وجہ سے یہ کام کیا ہے، اس کی بری تعویل نکالنا، یہ اس وجہ سے ادھر گیا ہے. تو یہ بدگمانی ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کا مفہوم ہے: ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں پہ اچھا گمان کرو. مومن، یہ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی سرٹیفکیٹ دے دی، بس یہ اللہ کے مقبول ہے. اگر اللہ کو یہ پیارے نہیں ہوتے تو ان کو ایمان کی دولت نہیں ملتی. اور اللہ کے پیاروں کے لیے میں عیب ڈھونڈوں، یہ میرا اپنا نقصان ہے. قیامت کے دن نیک گمانی کے بارے میں اللہ اجر دیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایسی جگہ سے آیا کہ جہاں گناہ کا اندیشہ ہے، اور میں اور آپ نیک گمان کریں کہ بھائی شاید وہ گیا ہو کسی اور کام سے، تو اس کا اجر ملے گا کہ تم نے نیک گمان کیے میرے بندے پر، اگرچہ وہ گناہگار تھا. اور اگر خدا نخواستہ وہ بیچارہ نیک آدمی ہے، میں نے اور آپ نے بدگمانی کی
اب اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا اور اس بدگمانی کی سزا ملے گی، اور جس مسلمان سے بدگمانی کی تھی جیسے دنیا میں اس کے حکومت والوں کے لیے آپ درخواست لکھتے ہیں حد کے نفس، حد کے عزت، کہ اس نے میرے خلاف بات کی وہ میں نے نہیں کی ہے، جج اس کو سزا دے گا، اس پہ پیسے مقرر کرے گا۔ قبائل میں آپ نے دیکھا ہے کسی پہ چوری کی بدگمانی لگا دی، وہ چور نہیں نکلا تو اپنی عزت کے بارے میں اس رقم رکھا جائے گا، اس سے ڈنڈ اور اس سے کچھ جرمانہ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جرمانہ ہے۔ وہ کیا ہے میرے دوست؟ میری نیکیاں اس آدمی کو دی جائیں گی جس کی میں نے بدگمانی کی، یہ وہاں تو پیسے نہیں، اس کے گناہ میرے سر پہ ڈال دیے جائیں گے کہ تو نے کیوں بدگمانی کی۔ اب اندازہ کریں، سارا دن، اور خصوصاً میں اور آپ رشتہ داروں سے بدگمان، دوستوں سے بدگمان، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ چند نقصان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو آخرت کا میں نے عرض کیا، اپنی ساری نیکیاں آدمی دے دیتا ہے، اس کے گناہ لے لیتا ہے۔ جس سے بدگمانی ہو، روایت میں ہے، آپ نے یہ بات خوب سنی ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو، علماء کرام کی قدر کرو، یہ ہمیں حکم ہے۔ اب بدگمان آدمی کسی اپنے چھوٹے پہ بدگمان ہے تو اس پہ شفقت نہیں کرے گا، بدگمانی کی یہ نوست ہے۔ اور اگر بڑے پہ بدگمان ہے اس پہ اعتماد بھی ختم ہو جائے گا، اعتقاد بھی اور ادب بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ تو اس سے پھر جھگڑے پیدا ہوں گے، اس سے دوریاں پیدا ہوں گی۔ دوسرا نقصان اس بدگمانی کا، یہ مرض ہے، آپ بور نہ ہو جائیں۔ یہ ایک کینسر کا علاج بتا رہا ہوں، باطنی کینسر۔ جسمانی کینسر والا مریض مر جائے مسلمان، میرا آپ کا ایمان ہے کہ مرض میں مرے یہ جنتی ہے، اور اگر روحانی کینسر والا مر جائے وہ جہنم جائے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا نقصان اس بدگمانی کا جو گھر میں ہم کرتے ہیں، کتنے فون آتے ہیں کہ مجھے طلاق دی گئی، میری بیٹی کو طلاق دی گئی۔ وجہ کیا؟ جب ڈھونڈو وجہ آخر میں بدگمانی ہے، بس حقیقت نہیں ہے۔ یہ بدگمانی کی وجہ سے گھروں میں لڑائی، شوہر بیچارہ صاف ستھرا ہے، بیوی کہتی ہے تم ایسے ہو، بدگمانی، اس سے لڑائیاں، نفرتیں، اور دوستوں میں بدگمانیاں، یہ نفرتیں، شراکت میں بدگمانی، نفرتیں۔ تو ایک اللہ کا حکم جس پہ میں اور آپ عمل نہیں کرتے، کتنے نقصانات ہیں۔ ہمسائے کے ساتھ بدگمانی، جھگڑے، قوم کے ساتھ بدگمانی، دوری، یہ سارے اس کے نقصان ہیں۔ فرمائے جس سے بدگمان ہو اس کو اپنے سے یہ پھر کم سمجھنے لگے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، یہ اس کی نوست ہے۔ فرمائے جس سے بدگمان ہو، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کبھی بھی دعا نہیں نکلتی دل سے، وہ دل سے اس کے لیے دعا کرے گا ہی نہیں، کیونکہ بدگمانی کی نوست دل میں پڑ جاتی ہے۔ فرمائے جس سے بدگمان ہو اس کی غیبت کی بھی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ پکی بات ہے۔ میں اور آپ جس سے بدگمان ہو، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن بچیں گے، پھر آخر میں غیبت کریں گے، اور غیبت بھی حرام ہے۔ جس سے بدگمان ہو مفت کی نفرت لیے پھرتا ہے، اس سے وہ بیچارے نے کیا بھی نہیں ہے، اس کو مفت کی نفرت ہوتی ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ یہ اس کے کچھ نقصانات میں نے عرض کیے۔ علاج کیا ہے یہ بھی سمجھیں۔ کمرہ اگر اندھیرا ہو، اندھیرا کمرہ، اس میں لال بیگ بھی نکلے گا، کیڑا بھی نکلے گا، اور بچھو بھی نکلے گا، اندھیرا ہے۔ اور اگر وہی کمرہ روشن ہو، یہ سارے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے روشنی کی وجہ سے۔ یہ آپ نے آزمایا ہے۔ دل بھی ایک کمرہ ہے، اس پہ جب اندھیرا ہو گناہوں کی وجہ سے، زنگ ہو، تاریکی ہو، جناب اس میں یہ کیڑے مکوڑے بدگمانی کے، تکبر کے، غیبت کے، یہ سب نکلتے رہیں گے۔
اور اس میں جب اللہ کا نور آئے، روشنی آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب اس روشنی کی وجہ سے وہ کیڑے مکوڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں اس گناہ کبیرہ سے بچے۔ آج کی مجلس جو شروع سے آ کے بیٹھے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ آج کا مرض جو کینسر ہے روحانی، وہ بدگمانی۔ فجر میں سلام پھیرتے ہیں تو جس کو فجر کی توفیق کس نے دی میرے دوستو؟ بولو جی۔ اب یہ ادھر صف میں دیکھتا ہے فلانی حاجی صاحب ہے کہ نہیں، ادھر دیکھتا ہے فلانی تبلیغی صاحب ہے کہ نہیں، حاضری لیتا ہے۔ اللہ آپ سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ یہ فجر میں نہیں تھا، ہم تجھے سزا دیں گے۔ اس بیچارے کا سفر تھا، وہ سفر میں گیا اور یہ بدگمان ہوا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اور بدگمانی کی سزا ملے گی۔ قرآن نے فرمایا یہ حرام کام ہے، مسلمان پہ بدگمان نہ ہو۔ اس کا مسئلہ تھا بیچارے کا، جس کی وجہ سے جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا، تو یہ بدگمانی چھوڑ دی۔ قسم قسم کی بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا طلاق آج کل اکثر ہو رہے ہیں، وہ یہی اسی ایک حرام کام کی وجہ سے، اور دشمنیاں ہو رہی اسی حرام کام۔ علاج میں نے عرض کیا آپ کو، نقصانات تو بتا دیے۔ علاج میں نے عرض کیا کہ جس کمرے میں اندھیرا ہو اس میں کیڑے مکوڑے آ جاتے، اس میں روشنی چاہیے، روشنی ہو میرے دوست پھر کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے۔ اسی طرح یہ دل بھی ایک کمرہ ہے، یہ اللہ کے انوارات کا مسکن ہے۔ اس کو اگر ہم زنگا آلود سیاہ کریں گے، اس میں بدگمانی، تکبر وغیرہ یہ سب آ جائیں گے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی یاد ہے، اللہ سے تعلق ہے، گناہوں فوراً ندامت، شرمندگی، تاکہ وہ سیاہ داغ مٹ جائے، تاریکی ختم ہو جائے اور نور آ جائے جس سے ان گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ تو اس دل کو روشن کرنے کے لیے میں روزانہ ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ ضروری ہے۔ اب یہ مرض لگتا کیسے ہے؟ بدگمانی، یہ جو آج امت میں یہ ایک مرض ہے جس کے آج ہمارا موضوع ہے، یہ مرض لگتا کیسے ہے اس کو سمجھیں۔ اس کا پہلا مدرسہ بدگمانی کا وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود۔ ماں اپنے بچے کو اپنے رشتہ داروں سے بدگمان کراتی ہے، اکثر یہ مرض وہیں سے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے بیان کے شروع میں عرض کیا کہ مرض جہاں سے لگا ہے اس کی بھی تحقیق، اس کا علاج اور اس کے نقصانات آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، اگر ماں نیک ہے پھر بھی اس کو مرض لگا ہے بدگمانی کا، تو پتہ چلا وہ ماں کی گود سے نہیں بلکہ سوسائٹی سے، دوستوں سے، ماحول سے، محلے سے، اس جگہ سے اس نے بدگمانی سیکھی ہے، یہ مرض اس کو لگا ہے، اب یہ بدگمانی کرتا رہتا ہے۔ تو اس جگہوں کو بھی ڈھونڈے۔ اگر اپنے بچوں کو بدگمانی سے، میں نے اور آپ نے آنے والے نسلوں کے حرام کام سے بچانا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ ماں بدگمانی نہ کری، ابا بدگمانی نہ کری، اس کو ایسے ماحول میں ہم نہ چھوڑے بچوں کو جہاں سے یہ بدگمانی وہ لے لے، اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عجیب بات بتائی، اگر 100 میں سے 99 باتیں برائی کی نکلتی ہو ایک آدمی میں، 100 میں سے 99 باتیں، یار یہ کام اس نے اس لیے کیا، برائی کی بات ہے، برائی کی، شاید اس لیے کی، اور فرمایا ایک بات اچھی نکلتی ہو، ایک تعویل اچھی نکلتی ہو کہ شاید اس نیک نیتی کی بنا پر اس نے یہ کام کیا، فرمایا تم اس ایک بات کو لے لو، ان 99 کو چھوڑ دو، یہ اس کا علاج بتایا گیا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ۔ ایک دفعہ حضرت کے کشتی میں سوار تھے، حضرت کے جو چاہنے والے تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ دریا میں ایک اور کشتی قریب سے گزر رہی تھی، اس میں نوجوان لڑکی اور لڑکیاں بہت شور شغب مچا رہی تھی۔ تو ان حضرت کے ساتھ جو رہنے والے تھے ان کا یہ گمان ہوا
کہ یہ عورتیں، یہ مرد، یہ انہوں نے ابھی گناہ کا ارادہ کیا ہے، کشتی میں سوار ہے، شور شغب کر رہے ہیں، بدگمانی کی، اور حضرت سے انہوں نے کہا حضرت یہ ہمیں گناہگار لگتے ہیں، ایسے نہ ہو ان کی وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا دوست ولی اور اپنا قریبی دوست ساتھی بنا دے، ان کشتی والوں کے دعا کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت کی یہ دعا جو پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے ہو، قبول ہو گئے، ان سب کو اللہ نے اپنے دور کے ولی اور دوست بنا دی۔ تو میں اور آپ بھی پسے پشت مسلمان کے لیے دعا کریں۔ میرے دوست، میں اور آپ اللہ تک اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے، اس وقت تک اللہ تک جب تک اللہ کے مخلوق کو اپنے سے افضل بہتر نہ سمجھو۔ یہ سب اللہ کے مخلوق ہے۔ میں اگر کسی کو کم سمجھوں اور یہ چاہوں کہ اللہ تک پہنچوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ الخلق عیال اللہ، یہ سارے مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ لہذا یہ کوشش ہو کہ میں بھی بدگمانی سے آئندہ بچوں، اس ایک چند منٹ کی مجلس میں یہ سبق حاصل کر لے۔ آج کا جو سبق ہے یہ حرام کام ہے، ناجائز کام، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ رشتہ دار اگر آ جائے، رشتہ دار کے جانے کے بعد تبصرے نہ ہو کہ شاید اس کو یہ تکلیف دی آیا، پہلے کیوں نظر نہیں آتا تھا، بدگمانی نہ ہو، نیک گمان کرے۔ دوست آ جائے اس پہ بھی نیک گمان کرے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات اولاد پہ بھی پڑیں گے، ہم پہ بھی پڑیں گے، اور ایک حرام کام سے بچیں گے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ جس کے دل پر شیطان تسلط کرے، قبضہ کرے، اس کی ایک نشانی ہے۔ اب آپ سب اور میں اس کو سوچیں گے کہ میرے دل پر شیطان نے قبضہ کیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ مرض ہمارے اندر ہے تو سمجھ جائے دل پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے، اگر نہیں ہے اس پہ شکر کرے۔ فرمایا اس کی نشانی کہ وہ بہت جلد مسلمان پہ بدگمان ہوتا ہے، یہ سمجھ جائے کہ میرے دل پہ شیطان نے اڈا جما لیا، قبضہ کر لیا، بہت جلد۔ میں اسی لیے حاجیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے ان گناہوں کے چسکے، ان گناہوں کی عادات چھوڑ دو۔ وہاں سے فون کرتے ہیں، وائس کرتے ہیں کہ وہی گناہ جو کوئٹہ میں ہو رہا تھا آج وہاں بھی ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا میں پہلے عرض کرتا تھا کہ ظالم اس گناہ سے باز آ جا، اور آگے جا رہا ہے بیت اللہ میں یہ گناہ نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حجر اسود سے بوسہ لے کے بہت سے لوگ واپس آتے ہیں، بچا کچا ایمان بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ گناہ جو سریاب کسٹم میں ہوا، میرے دوست اس کو اس مسجد میں کرو، لوگ زیادہ خراب سمجھیں گے، اللہ بھی خراب سمجھے گا۔ اسی گناہ کو بیت اللہ میں کرو، اور زیادہ خراب۔ لہذا میں اور آپ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک ہمارے ان حاجیوں کی شہادت قبول فرما دے۔ اس سال بہت حاجی شہید ہوئے، اور جتنے بھی گئے سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے کہا واہ واہ کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں اس سال، او ہو عرفات بھرا ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا او بہت کم لوگ آئے ہیں اس دفعہ حج پہ۔ حیران ہو گئے کہ حضرت کیسے کم؟ فرمایا حقیقی حج کرنے والے بہت کم نظر آ رہے، چکر لگانے والے تو بہت ہے، طواف کرو چکر لگاؤ۔ اتنے سادے سیدھے لوگ، اتنے سادے سیدھے۔ عمرے کے لیے پاکستان والے جب جدہ کی طرف جاتے ہیں احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ ایک مالدار نے اپنے اماں ابا کو بھیجا تھا، بوڑھے، اماں بلڈ پریشر کا مریضہ، اور ابا وہ سانس دمے کا مریض۔
اب ان کو بغیر کسی کے مدد کے چھوڑ دیا۔ جب کمرے میں ہم گئے، سامان رکھا، پہلا دن ہے، سب پہنچے، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا بابا پاکستانی لباس کے ساتھ آیا ہے اور ہانپتا کانپتا سب سے آخر میں بیچارہ۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا آپ کہاں سے؟ کہا پاکستان کے فلاں شہر سے۔ کہا کہ احرام نہیں باندھا ہے، آپ پہ تو دم آئے گا، ایک بکرا پھر آپ نے قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ حدود حرم سے پہلے احرام باندھنا تھا۔ اس بابے نے کہا یار کیا بیت اللہ بھاگ رہا ہے کیا؟ 2 دن کے بعد کریں گے۔ اتنے سادے ہیں کہ اللہ کا گھر بھاگ رہا ہے کیا؟ 2 دن آرام کریں گے پھر جائیں گے۔ اتنے سیدھے سادے۔ ایک نے مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے سامنے کی طرف میں کھڑا تھا میدان، وہ بھی پاکستان کا، ہمارے ملک کا بوڑھا، مجھ سے پوچھا اپنی زبان میں، اور وہ زبان میں نہیں بتاتا ہوں، کہ ادھر تو ہم نے 7 پھیرے لگا دیے، ادھر کب پھیرے لگانے ہیں 7؟ اب یہ پتہ نہیں کہ یہاں روضہ اقدس پہ صرف سلام کرنا ہے، پھیرے صرف بیت اللہ کے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آج یہ حال ہے میرے آپ کی عبادت کا۔ کل مرکز میں بتا رہے تھے عصر کے بعد کے بیان کہ ہمارے ایک وہ علاقوں کا نام لیا، میں نہیں لیتا ہوں، پاکستان کے، انہوں نے کہا جو ہماری جماعت والوں نے ہمیں بتائی 98% لوگ فرض روزہ نہیں رکھتے۔ یہ غم کی بات ہے، خوشی کی؟ جی غم کی۔ اللہ کے نبی کی امتی فرض روزے سے محروم۔ آگے فرمایا کہ 90% لوگ نماز فرض نہیں پڑھتے تھے اس علاقے میں۔ اندازہ کیجیے، یہ سارے غم کی باتیں جی، یہ خوشی کی بات نہیں۔ میں اور آپ دن بدن اللہ کے دین، اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے اور اپنے قریب کرے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جو نشانی میں بتاتا ہوں آپ کے میرے دل پہ، جس کے دل پہ شیطان نے قبضہ کیا، اس کی ایک نشانی کہ وہ بہت جلد مسلمان سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمان۔ فلانی میرے چچا نے یہ کیا، حالانکہ کیا نہیں، ہمارا ہمسایہ ایسا بد وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں ہمسائے کے مرد نہیں یا بیمار ہے، یا بہت سے مرد، ایک مرد ہے وساوس کا شکار ہے، باہر سودا سلف نہیں لے سکتی، اور ان کی عورت مجبور ہے، بچوں کے لیے جاتی آتی ہے، ہمسایہ نے گمان کر دیا یہ فاحشہ اور زانیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجبور ہے۔ اس بے عقل نے، شیطان نے اس کے دل پہ تسلط کیا نا، فوراً گمان کر دیا کہ زانیہ ہے، دیکھا نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تو نے اس پہ یہ تہمت لگایا، اب بتاؤ، لاؤ دلیل، کیا دلیل؟ میرے دوستو، خدا کے لیے میں اور آپ اس موذی مرض سے بچ جائے جو حرام اور ناجائز ہے، جسے بدگمانی کہتے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہ اچھی بات ہمارے سامنے آ گئی یا خراب بات؟ اچھی بات، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح سمجھ گئے؟ اس کے علاج میں نے بتا دیا کہ جلدی بدگمان نہ ہو جائے، اس کے لیے اچھی تعویل کرے۔ اور ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، کسی کو کسی گناہ پہ دیکھ کر آپ اپنے آپ کو ایسے کرے میں نے دیکھا بھی نہیں، تاکہ وہ مسلمان شرمندہ نہ ہو، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہاں دعا کرے اس کے لیے، ترغیب دے، دل میں درد ہو، فکر ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو فلسطین والوں کی فکر بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پکے مسلمانوں کی نشانی بزرگوں نے لکھی ہے، پکے مسلمان، وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں پہ بہت جلد بدگمانی نہیں کرتے، ان کے لیے نیک گمانی کرتے، تو بچیں گے انشاءاللہ۔ فلسطین والوں کے لیے ضرور دعا کرے، 2 رکعت میں ہر جمعے کو عرض کرتا ہوں پڑھ لیا کرے، اور اپنے گناہ، ان کے گناہ، ساری امت کے گناہوں کے لیے استغفار کرے،
وہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کرے تاکہ اللہ رب العزت اس پریشانی کو امت سے دور کر دے، اور بیت المقدس جو کہ پہلا قبلہ ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے۔ جتنے حاجی گئے اس سال اللہ سب کے حج قبول فرمائے، اگلے سال اللہ ہمارا نام بھی ان میں ڈال دے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے، ہمارے خاندانوں کا بھی ڈال دے۔ اور جو شہید ہوئے ان کے لیے میں نے خوشخبری سنائی تھی کہ حج کے موسم میں جو گئے ہیں یا واپسی پہ یا جا رہے ہیں یا حج کے بیچ میں شہید ہوئے تو قیامت تک ایک فرشتے کے ذمے اللہ لگا دیں گے، ہر سال اس شہید کے لیے حج کرو، ہر سال یہ فرشتہ حج کرے۔ جناب بتائیں اس کے وارے نیارے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو خیر اپنے رخ کو میں اور آپ سیدھا کریں، اپنے دین کو سیکھیں اور دین کے کام کو سیکھیں، دین کے درد کو سیکھیں۔ اس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، وہ تبلیغ کا کام دیا ہے آپ کو، تو اب طلب نہیں ہے کہ خود آدمی آ جائے، تو بے طلبوں کے لیے اللہ رب العزت نے ساری امت کے لیے کام دیا۔ اس کے لیے 4 مہینے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ سب کا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بس بدگمانی سے اللہ ہمیں بچائے اور مسلمانوں کے ساتھ نیک گمانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اخلاق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنی پریشانیاں ہیں ساتھیوں کی، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ رب العزت دن رات مجھے اور آپ کو آخرت کی منزل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت یہ جو فتنہ ہے جو میرے آپ کی جیب میں گھروں میں سمارٹ موبائل ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جائز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔